Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the Qur'an intuition transmission on UMunji Home and School for parents and teachers. اساتذہ کرام اور والدین محترم جو قرآن کی قراءت کے بعد اس کی اسٹڈی میں آنا چاہتے ہیں اور فہم کرنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے اور اس کو اپنے بچوں کے لیے بھی میراث میں رکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ 3 زبانوں میں 3 ترجمے جو بہت آسان اور روان ہیں وہ پیش خدمت ہے. لیکن آج اس سے پہلے 2 نقطے، ایک قرآن اندمون سے ایک نقطہ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیوں قرآن کو چاند کے ساتھ پڑھیں، وجہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد میتھڈولوجی فار اسٹڈی آف دا قرآن، اس میں ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد ہم ترجمے کی طرف جائیں گے. یہاں پر شیخ عمران صاحب اپنے چیپٹر 6 میں دا قرآن اینڈ دا مون میں فرماتے ہیں دجال اینڈ دا مون اینڈ دا سسٹم آف ٹائم ان اسلام. اچھا، یہاں پر دجال کا تذکرہ ہے جو کہ رولر آف دا ورلڈ کا نشان ہے. دجال دا فالس مسایا، یعنی وہ جو جھوٹا مسیحا ہے جو کہتا ہے کہ میں یعنی عیسی ابن مریم کی جگہ میں اصلی عیسیٰ اصلی مسیح ہوں. Dajjal, the false Messiah, needs to bring all of mankind into one godless global melting pot of a community which would be in political, economic and monetary submission to him. تسلیم، اقتصادی طور پر، سیاسی طور پر اور مالیاتی طور پر آپ دجال کے سامنے سرنگون ہیں. In order for him to realize his objective of ruling the world from Jerusalem. مقصد یہ ہے کہ جروسلم سے وہ دنیا پر حکومت کرے. Globalization is not taking place in the modern world by accident کہ یار عام ادھر سے واٹس ایپ پہ کال کرو، کدھر بھی کال کرو ہو جاتا ہے، ویڈیو کال بھی ہو جاتی ہے، کہیں جانا ہے بھی کہیں بھی جا سکتے ہو. Ideas and things and people are moving freely around the world. یہ کس طرح ہو گیا؟ بائی ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا. Islamic eschatology یعنی اسلام میں علم آخر الزمان has explained that Dajjal, the false Messiah, needs to bring all of mankind into one godless global melting pot of a community which would be in political, economic and monetary submission to him in order for him to realize his objective of ruling the world from Jerusalem. We have explained this subject in the books Jerusalem in the Qur'an, explaining Israel's mysterious imperial agenda, Dajjal in the Qur'an, and Awwal al-Zaman, etc. This is available in imranhussain.com. Okay, the point which I would like to share tonight with these families, with the parents and teachers, is lunar time. جو قمری وقت ہوتا ہے، جب چاند قمر کے ساتھ آپ وقت کو دیکھتے ہو. Perhaps the most difficult and frustrating thing in Allah's creation that Dajjal has encountered in his quest to build a single global interconnected society that would operate like clockwork. یہ جو ماڈرن تہذیب بنی ہے نا، وہ گھڑی کے اوپر بنی ہے. is the divinely calibrated, imprecise time, system of time created by Allah Most High, in which the moon is centrally located. تو چاند کی بنیاد پر نہیں تہذیب زمانہ، بلکہ ٹائم کو، وقت کو ماپنے کے لیے ایک غیر واضح یعنی فل پریسائز، جس طرح گھڑی ہوتی ہے نا کہ بس کلاک ہو گیا، بس ختم ہو گیا جی، بند ہو گیا یا کھل گیا، اس میں چاند جو ہے 29-30 ہو جاتا ہے. It is imprecise. We have to wait until the 29th day has ended before we can know whether the month has ended. The Qur'an has clearly established that the moon must be used for counting the years. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Qur'an, Surah Yunus, ayat number 5. He it is who has made the sun a source of radiant light, and with that light the moon is illuminated. And he has ordained phases of growth and of decline for the moon, so that you might have a system of time with which to compute the years and to also measure time. None of this has Allah created without an inner truth. Clearly does He spell out these messages unto people of insight. Let us explain one more time that a lunar month, in which a month can sometimes have 29 days and sometimes 30 days, is imprecise, not exact, because the 29th day of the month has to end before anyone would know whether the month would now end or whether it would continue for one more day. With nature you're connected. It was by divine design that a system of time based on the moon would frustrate the establishment of a global system of time. Chand is located according to the location. In your locality, did you see the time? You have Eid or you have Ramadan. You didn't see it? No problem. This will not allow one clockwork of a time which is ruling around the world. That would connect all of mankind into a single grid. The consequence of a failure to establish that universal grid with a universally applicable, precise system of time would be catastrophic, since it would not be possible for business, for example, and this includes banking, to be conducted electronically around the world through cyberspace. The moon does not exist and function in vacuum. Rather, the moon is part of a larger whole in which all parts of Allah's creation move in harmony with each other. No part can ever overtake each other. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Neither can the sun overtake the moon, nor can the night usurp the time of day, since all of them float through space in accordance with our laws. When Allah Most High created the samawat, or parallel universes, and the earth, and then sent mankind to live in this material universe in which we now live, He created and designed everything according to mizan, or balance, and warned mankind not to disturb or forsake that mizan. وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ. Surah Al-Rahman. And He raised the sky high and established in all His creation a balance, with this grave warning that you must never disturb or transgress that balance. It should be obvious to our readers that the moon and the system of time in which the moon is centrally located is integrally connected to that mizan referred to in the Surah Al-Rahman. Thank you to Sheikh Imran for his scholarship in clarifying how to use the moon and what is the benefit of it, and hopefully some points from the methodology of studying the Qur'an next time. We begin, अभी हम शुरू करते हैं सूरत al-Rahman और सूरत al-Waqi'ah.
24ویں جز میں 2 یہ ہیں، اور پھر المجادلہ اور الحدید المجادلہ، یہ 4 جو ہیں وہ ایک جز ایک پارہ بناتا ہے، یعنی 24واں پارہ. آج کی رات 24 چاند کی 24ویں ہیں، یعنی according to the moon. Tonight if you look at the moon in your location, I don't know, you maybe in your location it is 23rd, but in here from where the broadcast is going on in Quetta, Pakistan, it is the 24th of the moon calendar. We begin اردو سے، اردو کا ترجمہ کو پیش خدمت کرتے ہیں. سورۃ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اردو ترجمہ. خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن، بڑا مہربان خدا. اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اس نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو اپنا مطلب بیان کرنا سکھایا. سورج اور چاند ایک مقررہ حساب سے چل رہے ہیں، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں. عموماً والنجم کو ستارے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں نجم و شجر، یہ جو شربز ہوتے ہیں، ایک تو ٹریز ہوتے ہیں نا، پلانٹس کے اندر ایک ٹریز ہوتے ہیں جو اونچے چلے جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے شربز اور پلانٹس کی کیٹیگری میں جو کہ بیلوں کی طرح ہوتے ہیں. مثلا شانے تک آ گیا، 1 میٹر 2 میٹر 3 فٹ 4 فٹ جو درختوں سے نیچے ہوتے ہیں، ان کو نجم بولتے ہیں. بوٹیاں، بیل بوٹیاں، اور بوٹیاں، بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اور اسی نے آسمان بلند کیا اور ترازوئے انصاف کو قائم کیا تاکہ تم لوگ ترازو سے تولنے میں تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم نہ کرو. اور اسی نے لوگوں کے نفع کے لیے زمین بنائی کہ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جس کی خوشبو میں غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بس ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو نہ مانو گے؟ یہاں پر ایک پرانی نسل کو جو کہ پی ٹی وی کے ساتھ بڑے ہو گئے ہیں، جس طرح ہم بڑے ہو گئے ہیں، قاری صداقت خدا ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ہمیشہ قرآن کو جب سورہ رحمان کو پڑھتے تھے تلاوت کے دوران، اس میں جو ترجمہ ساتھ لگتا تھا وہ یہ کہتا کہ اور تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ہم سب کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، لیکن اس تم میں ہمیں یہ بتایا نہیں گیا کہ تکذبان کا مطلب تم دونوں ہیں.
تو کذب کیا مطلب تم ایک آدمی. یہ کہہ رہے ہیں میں اس انسان اور جن دونوں ڈائمنشن سے بات کر رہا ہوں, جو مٹی میں, جو شہادت میں جو نظر آ رہا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا, جو آگ کے شعلے کی طرح ہوتی ہے اور وہ جنات کی دنیا ہوتی ہے, دونوں سے خطاب ہے. تو اے گروہ جن و انس, تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو نہ مانو گے. اسی نے انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور اس نے جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. اب دونوں کا ذکر بھی ہو گیا. تو اے گروہ جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے مکرو گے, یعنی مکر جاؤ گے, نہ مانو گے, مکر جاؤ گے. بہت پیارا انہوں نے تکذبان کو مختلف انداز میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ کھل جائے کہ یہاں پر ہم انکار کیسے کیسے انداز میں کرتے, کبھی نہ مان کے, کبھی مکر کے, کبھی منہ پھیر کے. وہی جاڑے گرمی کے دونوں مشرقوں کا مالک ہے اور دونوں مغربوں کا بھی مالک ہے. یہاں پر بیر مشرق کو ایک دفعہ کہ جاڑے میں, بہار میں مشرق کہیں اور سے ہوتا ہے اور خزاں میں مشرق کہیں اور سے ہوتا ہے, تو مشرقین اور مغربین بھی اسی طرح. خزاں میں یعنی سردیوں میں جلدی مغرب, پھر گرمیوں میں ذرا دیر سے مغرب, پھر دوبارہ جوڑے کی بات ہو رہی ہے کہ دو مشرق اور دو مغرب کا مالک ہے. تو اے جنوں اور آدمیوں, تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے. اسی نے دو دریا بہائے جو بہم مل جاتے ہیں, دونوں کے درمیان ایک حد فاصل یا آڑ ہے جس سے تجاوز نہیں کر سکتے. تو اے جن و انس, تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. اے جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو نہ مانو گے. اور جہاز جو دریا میں پہاڑ کی طرح اونچے کھڑے رہتے ہیں اسی کے ہیں. تو اے جن و انس, تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جو مخلوق زمین پر ہے سب فنا ہونے والی ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات جو عظمت و برکت والی ہے باقی رہے گی. تو تم دونوں اپنے مالک کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے. اور جتنے لوگ سارے آسمان و زمین میں ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں. وہ ہر روز ہر وقت مخلوق کے ایک نہ ایک کام میں ہے. تم دونوں اپنے سرپرست کی کون سی نعمت سے مکرو گے. اے دونوں گروہو, ہم عنقریب ہی تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. تو تم دونوں اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے. اے گروہ جن و انس, اگر تم میں قدرت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے ہو کر کہیں نکل کر موت یا عذاب سے بھاگ سکو تو نکل جاؤ, مگر تم تو بغیر قوت اور غلبہ کے نکل ہی نہیں سکتے, حالانکہ تم میں نہ قوت ہے نہ غلبہ. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. گناہکار جنوں اور آدمیوں, جہنم میں تم دونوں پر آگ کا سبز شعلہ اور سیاہ دھواں چھوڑ دیا جائے گا. تو تم دونوں کسی طرح روک نہیں سکو گے. پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے. پھر جب آسمان پھٹ کر قیامت میں تیل کی طرح لال ہو جائے گا تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے مکرو گے. تو اس دن نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا جائے گا نہ کسی جن سے. تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے. گناہگار لوگ تو اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے. تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. آخر تم دونوں
اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ پھر ان سے کہا جائے گا یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلایا کرتے تھے. یہ لوگ دوزخ اور حد درجہ کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بے قرار دوڑتے چکر لگاتے پھریں گے. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 باغ ہیں، جنتان. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سے نعمت سے انکار کرو گے؟ دونوں باغ درختوں کی ٹہنیوں سے ہرے بھرے میوے سے لدے ہوئے. پھر تم دونوں اپنی پروردگار کی کون کون سے نعمت سے انکار کرو گے؟ ان دونوں میں 2 چشمے بھی جاری ہوں گے، عینان تجریان. تو تم دونوں اپنے پروردگار کے کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ ان دونوں باغوں میں سب میوے 2 قسم کے ہوں گے، کل فاکہۃ زوجان. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ یہ لوگ ان فرشتوں پر جن کے استر اطلس کے ہوں گے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. معذرت چاہتا ہوں، یہ لوگ ان فرشوں پر جن کے استر اطلس کے ہوں گے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. دونوں باغوں کے میوے اس قدر قریب ہوں گے کہ اگر چاہیں تو لگے ہوئے کھا لیں. تو تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ اس میں پاک دامن غیر کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے. تم دونوں جن کو اب دیکھیں اردو میں جن اور جن دونوں جن کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ جن نے. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی حسین گویا وہ مجسم یاقوت اور مونگے ہیں. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے مکرو گے؟ بھلا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. پھر تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہیں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ کے علاوہ 2 اور جنت ہیں، جوڑے ہیں، جنت کے جوڑے، یہ باغ کے جوڑے ہیں. تو تم دونوں اپنے پالنے والے کی کس کس نعمت سے انکار کرو گے؟ دونوں نہایت گہرے سبز و شاداب، مدھامتان، دونوں نہایت گہرے سبز و شاداب. تو تم دونوں اپنے سرپرست کی کن کن نعمتوں کو نہ مانو گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جوش مارتے ہوں گے، فیہما عینان نضاختان. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمتوں سے مکرو گے؟ ان دونوں میں میوے ہیں اور خرمے اور انار. تو تم دونوں اپنے مالک کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں خوش خلق اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ وہ حوریں جو خیموں میں چھپی بیٹھی ہیں. پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور نہ جن نے. پھر تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟
یہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس و حسین مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. پھر تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اے رسول، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرامت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے. الرحمن. بہت بہت نوازش و کرم مہربانی خداوند آپ کو ان جنتان میں مقامات عنایت فرمائیں. جناب حافظ سید فرمان علی، جنہوں نے اس طرح روانی سے ترجمہ کر کے حق سخن، حق بیان ادا کیا ہے. علمہ البیان، اسی نے اس کو اپنا مطلب بیان کرنا سکھایا. اس قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کو کیسے سمجھیں؟ اس کے بیان، یہی تو بیان ہے کہ بیان کرو ذرا، یعنی مجھے سمجھاؤ، اپنا مطلب مجھے سمجھاؤ. اب قرآن اپنا مطلب ہمیں کیسے سمجھائیں جب ہم اس کی زبان ہی نہیں سمجھتے؟ تو امید کرتے ہیں کہ دا اسٹڈی آف دا قرآن کے اس سلسلے میں ایک دن ہم عربی کو مستقیماً سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے جب ہم ترجمے کے درجے سے آگے بڑھیں گے. صورت واقعہ پیش خدمت ہے، اور یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کو ہمیشہ جوڑے میں، اس کو بھی کہا ہے، جس طرح جوڑے کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ روایت ہے کہ ان دونوں کو ساتھ میں پڑھ لیا کریں، سورہ رحمان اور سورہ الواقعہ کو، تاکہ جوڑا بن جائے. تو اس کا اردو ترجمہ بھی پیش خدمت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ، ہونے والا، جو کہ جس کو اوائڈ کر ہی نہیں سکتے، یہ ہو جائے، ہو کر رہے نا، واقعہ ہے نا، یہ ایک واقعہ ہے جو ہوگا. جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے واقع ہونے میں ذرا جھوٹ نہیں، اس وقت لوگوں میں فرق ظاہر ہوگا کہ کسی کو پست کرے گی، کسی کو بلند. جب زمین بڑے زوروں میں ہلنے لگے گی اور پہاڑ ٹکرا کر بالکل چور چور ہو جائیں گے، پھر ذرے بن کر اڑنے لگیں گے اور تم لوگ 3 قسم کے ہو جاؤ گے. قیامت کا بیان ہے. یہ گھڑی محشر کی ہے اور تو یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصے محشر میں ہے. پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے. آپ کی ڈائری میں کیا اعمال ریکارڈڈ ہیں، وہ ذرا پیش کریں. محشر میں 3 قسم کے کیے جائیں گے، 3 گروہ بنائے جائیں گے. فاصحاب المیمنہ، تو داہنے ہاتھ میں اعمال لینے والے. واہ، داہنے ہاتھ والے کیا چین میں ہیں. اور واصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے. افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں ہیں. والسابقون السابقون، اور جو آگے بڑھ جانے والے ہیں، جو کمپٹیشن میں ہے، نہ لیفٹ نہ رائٹ میں ان کا کتاب ہاتھ میں دیا ہے، نہ ان کو کہتے ہیں آگے بڑھیں، آپ آگے بڑھیں، آپ کا اکاؤنٹ کلیئر ہے. وہ آگے ہی بڑھنے والے تھے. یہی لوگ خدا کے مقرب ہیں. آرام و آسائش کے باغوں میں. بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور کچھ تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے. موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. نوجوان لڑکے جو بہشت میں ہمیشہ لڑکے ہی بنے رہیں گے، شربت وغیرہ کے ساتھ کہ ساغر اور چمکدار ٹونٹی دار کنٹر اور شفاف شراب کے جام لیے ہوئے ان کے پاس چکر لگاتے ہوں گے، جن کے پینے سے نہ تو ان کو خمار سے درد سر ہوگا اور نہ وہ بدحواس و مدہوش ہوں گے. اور جس قسم کے میوے پسند کریں اور جس قسم کے پرند کا گوشت ان کا جی چاہے، سب موجود ہے.
اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے احتیاط سے رکھے ہوئے موتی. یہ بدلہ ہے ان کے نیک اعمال کا. وہاں نہ تو بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گناہ کی بات یعنی فحش. بس ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا. الا قیلا سلاما سلاما. او اصحاب الیمین، کون ہے؟ ما اصحاب الیمین، تو پھر کون ہے؟ ذرا بات کریں نا. اور داہنے ہاتھ والے، واہ، داہنے ہاتھ والوں کا کیا کہنا ہے. بے کانٹے کی بیریوں، لدے گھتے ہوئے کیلوں اور لمبی لمبی چھاؤں اور بہتے ہوئے پانی اور کثیر میوے میں ہوں گے جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کی کوئی روک ٹوک، اور اونچے نرم گپھوں کے فرشوں میں مزے کرتے ہوں گے. ان کو وہ حوریں ملیں گی جن کو ہم نے نت نیا پیدا کیا ہے. انا انشأناہن انشاء، ابھی ابھی فریش. فجعلناہن ابکارا، تو ہم نے انہیں کنواریاں، پیاری پیاری ہمجولیاں بنایا. یہ سب سامان داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والوں کے واسطے ہے. ان میں بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلے لوگوں میں سے. اور بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے، افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا مصیبت میں ہے. دوزخ کی لو اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے سیاہ دھوئیں کے سایہ میں ہوں گے جو نہ ٹھنڈا ہے اور نہ خوشایند. یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں خوب عیش اڑا چکے ہیں. انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اور بڑے گناہ یعنی شرک پر اڑے رہتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں گے تو کیا ہمیں یا ہمارے اگلے باپ داداؤں کو پھر اٹھنا ہے. اے رسول، تم کہہ دو کہ اگلے اور پچھلے سب کے سب روز معین کی میعاد پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے. لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ معلوم. پھر تم کو بے شک اے گمراہ جھٹلانے والو یقیناً جہنم میں تھوہر کے درخت میں سے کھانا ہوگا. لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ. تو تم لوگوں کو اسی سے اپنا پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، اور پیو گے بھی تو پیاسے اونٹ کا سا ڈگڈگا کے پینا. قیامت کے دن یہی ان کی مہمانی ہوگی. ھذا نزلهم یوم الدین. تم لوگوں کو پہلی بار بھی ہم ہی نے پیدا کیا ہے، پھر تم لوگ دوبارہ کی کیوں نہیں تصدیق کرتے؟ تو جس نطفہ کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم نے دیکھ بھال لیا ہے؟ کیا تم اس سے آدمی بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. ہم نے تم لوگوں میں موت کو مقرر کر دیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. کہ تمہارے ایسے اور لوگ بدل ڈالیں اور تم لوگوں کو اس صورت میں پیدا کریں جسے تم مطلق نہیں جانتے. تمہاری فارم ہی کچھ اور ہو جائے اور تم نے پہلی پیدائش تو سمجھ ہی لی ہے کہ ہم نے کی، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ جب پہلی بار ہم نے کیا ہے تو دوسری بار کون کرے گا؟ افرأیتم ما تحرثون. بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم لوگ بوتے ہو کھیتوں میں،
اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم لوگ اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو اسے چور چور کر دیتے، تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاتے، یار کھیت خراب ہو گئے، دفعہ اس میں سارا تباہ ہو گیا یا کھلا ہی نہیں، تو تم باتیں ہی بناتے رہ جاتے کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنسے، نہیں ہم تو بد نصیب ہی ہیں۔ تو کیا تم نے پانی پر بھی نظر ڈالی جو دن رات پیتے ہو؟ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا اس کو بادل سے تم نے برسایا ہے یا ہم برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا دے، تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے کہ میٹھا پانی ہے؟ تو کیا تم نے آگ پر بھی غور کیا ہے جسے تم لوگ لکڑی سے نکالتے ہو؟ کیا اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے آگ کو جہنم کی یاد دہانی اور مسافروں وغیرہ کے نفع کے واسطے پیدا کیا۔ تو اے رسول تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو، تمہیں تاروں کے منازل کی قسم کھاتا ہوں، اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے، جو کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو بس وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہے، لا یمسہ الا المطہرون، سارے جہان کے پروردگار کی طرف سے محمد پر نازل ہوا ہے۔ تو کیا تم لوگ اس کلام سے انکار رکھتے ہو؟ اور تم نے اپنی روزی یہ قرار دے لی ہے کہ اس کو جھٹلاتے رہو، بس تمہارا یہی کام ہے، یہ تمہارا رزق ہے کہ قرآن کو جھٹلاؤ تو تمہارا تنخواہ ملتا رہے گا۔ تو کیا جب جان گلے تک آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت پڑے دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتا، اگر تم کسی کے دباؤ میں نہیں ہو تو اگر اپنے دعوے میں تم سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں دیتے کہ نہ روح مت جاؤ، ادھر ہی بیٹھ جاؤ؟ پس اگر وہ مرنے والا خدا کے مقربین سے ہے تو اس کے لیے آرام و آسائش ہے، فروح و ریحان و جنت و نعیم، اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ۔ اور اگر وہ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ تم پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہو، گفتم بائیں ایک چکر طرف ازمو خوب بنڈارا۔ اور اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کی مہمانی کھولتا ہوا پانی ہے، اور جہنم میں داخل کر دینا بے شک یہ خبر یقیناً صحیح ہے۔ ان هذا لهو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ تو اے رسول تم اپنے بزرگ پروردگار کی تسبیح کرو۔ خداوند تمہارے باپ دادا اور اجداد اور تمہیں غریق و رحمت کرے۔ حافظ سید فرمان علی آل اللہ مقامہ، کہ آپ کو خدا نے یہ توفیق دی کہ آپ ایسے ترجمہ کرو کہ ہم عجموں کو
اردو سمجھنے والوں کو قرآن کی خوشبو محسوس ہو جائے. عزیزان من، بیچ میں ایک چھوٹا سا سورہ ہے، اس کی آیتیں بڑی لمبی ہیں. الحدید یعنی آئنگ. سورة الحدید در ترجمه تفسیری قرآن برای جوان و نوجوان توسط علی ملکی. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الحدید. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر. آنچه در آسمان ها و زمین است مشغول تسبیح خداست. یسبح، ابھی آخر سورہ واقعہ میں بھی ایک ہے کہ یسبح، تو پس یسبح، اسی کو پاکی سے یاد کیا کرو. آنچه در آسمان ها و زمین است مشغول تسبیح خداست و اوست شکست ناپذیر کار درست. فرمان روایی آسمان ها و زمین فقط مال اوست، هم اوست که زنده می کند و می میراند و او از عهده هر کاری بر می آید. او قبل از همه بوده و بعد از همه هم خواهد بود. از همه آشکارتر است و در عین حال از همه خلق از همه هم مخفیتر. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. اسی لیے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. او قبل از همه بوده، اول، و بعد از همه هم خواهد بود، آخر. از همه آشکارتر است و در عین حال از همه هم مخفیتر. او هر چیزی را می‌داند. اوست کسی که آسمانها و زمین را در طول 6 مرحله آفرید. آن وقت بر مقام فرمانروایی جهان تکیه زد. علی العرش. همه را می‌داند، آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از زمین خارج می شود و آنچه از آسمان فرو می آید و آنچه به آسمان بالا می رود. اب یہ جب آپ تخت پر یا پلیٹ فارم پہ یا بس سٹیج پر ہوتے ہیں، اگر آپ زمینی سٹیج پر ہیں، اگر شما در یک عرشه یا عرشه کشتیر بلدین، عرشه جہاں پر آپ ادھر بیٹھ کر ملاحی کرتے ہیں کہ انال مایر کشتیر بردنی ہم پلیٹ فارم، اگر زمینی بود تو فقط زمین رمی بینی کہ زمین چشتر ہے، لیکن درون نظور چشتر می بینی باطی نظور خبر ہے. چون ظاهری زمین در رویش ہے نا، باطین چی در درون چی ہے تو کل خبر ہے. لیکن یہ فقط این ہے کہ عرش استو بل زمین ہے، وگا عرش زو بل آسمان هم است، چون که بل آسمان هر چی مشه و ازو پس اونا را تمام خبره. پس عرش زی بله زمین و آسمانه. اگر زمین و آسمان یگو سمندر ما بود، بس عرش زی بله بزو آوه که زمین و آسمان و کائنات تمام شو بنی سمندر آوی سمندر لی بزو بله زو کشتی زو یا پلیتفارم زو یا اتھارٹی پوینت. هر جا باشید با شماست، بله خدا کارهایتان را می‌بیند. فرمان روایی آسمان ها و زمین ها، فرمان روایی آسمان ها و زمین، سماوات والارض، فقط مال اوست و همه کارها به او ختم می شود. در طول سال مدتی شبها را بلند و روزها را کوتاه می کند و مدتی روزها را بلند و شبها را کوتاه. او می‌داند هر چه را در دلها می‌گذرد. نقش ایمان به خدا و رسولش را در زندگی پررنگتر کنید.
رنگ ایمان معلومش نکم مگر در زندگی شما. و از اموالی که خدا در استفاده از آن شما را جانشین خود کرده است. و انفقوا مما جعلکم مستخلفین، که نه کل از مایه دیگه، زمین و آسمان هر چیز از خدای دیگه، نه مگر تو خلیفه از من نی، خب استعمال کو دیگه، ریپرزنتیتیوی، مگر قدزو انفاق کن، شیرین کن، تید کن، تقسیم کن. نقش ایمان به خدا و رسولش را در زندگی پررنگتر کنید و از اموالی که خدا در استفاده از آن شما را جانشین خودش کرده است در راه او هزینه کنید. Investment opportunity. از میان شما کسانی که نقش ایمان را در زندگی پررنگتر کنند و انفاق کنند پاداش بزرگی نصیبشان می شود. فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. Grand reward. چتان شده که آنطور که باید به خدا ایمان نمی آورید؟ زبانی مگن ما و ما لکم لا تؤمنون بالله و رسول. کیا ہو گیا ہے؟ چی شده شما را؟ همونطور که باید به خدا ایمان نمی آورید، با اینکه پیامبر با پررنگ تر کردن نقش ایمان به خدا دعوتتان می کند، در حالی که اگر واقعا مسلمانید هنگام اسلام آوردن از شما تعهد محکم گرفت که گوش به فرمانش باشید. هم اوست که بر بنده اش محمد آیه های روشن میفرستد تا از تاریکی های اعتقادی و اخلاقی به طرف نور معرفت و پاکی بیرون تان بکشد. این اگزیت یگو استراتژیه، بیرون کشیدن، یعنی تو را داخل نمونه مگر درو یخرجونه لیخرجکم من الظلمات. چرا که تو آلردی من ظلمات هستی، از خاطر خروج میخواه. تو که دمانی نور مبودی ده ظلمات مگجای مبودی که تو را باز دمانی نور داخل مکد، نه مگر یخرجکم لیخرجکم من الظلمات الى النور. آخر خدا در حقتان دلسوزی مهربان است، رؤوف الرحیم است. الله رؤوف، very رؤوف و رحیم، هم رؤوف هم رحیم، دلسوزه، مهربانه. چتان شده که در راه خدا انفاق نمی کنی و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله. کیا ہو گئے؟ تم کو تو دیا تھا میں نے، بولا اس کو دی دو اس کو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. چیتان شده که در راه خدا انفاق نمی کنید، در حالی که آخر سر هم خدا وارث آسمان ها و زمین است. البته از بین شما کسانی که قبل از فتح مکه در راه خدا هزینه کردند و جنگیدند با بقیه مساوی نیستند. آنها
مقامی دارند خیلی برتر از کسانی که بعد از فتح مکه در راه خدا هزینه کردند و جنگیدند. و تیم خو وینر نه بود، تیم خو لوزر بود، تمام تب مخوردن. اونجا توی استش دی نه، هم انفاق کدی هم جان دادی، جنگ کدی یعنی قتال کدی. مقاتله کستا وان تو وانا مارشل مگرد انگریزی که when you are attacked که تو محمد را فالونی I will kill you بس you have to defend yourself. دوانو تر حال مگه اوچتور قضی برابره که بعد از اینکه مکه فتح مشه و تمام پود مشه از گیری از ترسی که مورینال نکشه مو قضی اوچتور برابر. البته خدا به همه آنان پاداش نیک وعده داده است. بله خدا از کارهایتان آگاه است. کیست که کارهای خوب پیش خدا پسنداز کند؟ کمیتی کارهای خوب تا خدا برایش چند برابرشان کند و آن کس پاداشی ارزشمند داشته باشد. در آن روز که مردان و زنان با ایمان را میبینی نورشان جلوه رو و در سمت راست و چپشان پرتوافشانی میکند. ندا می آید بشارت باد امروز بر شما به باغهای پر درختی که از زیرشان جویها روان است و در آنجا ماندنی هستین permanently. این است آن کامیابی بزرگ. ذلك هو الفوز العظیم. همان روزی که مردها و زنهای منافق با التماس به مؤمنان میگویند کمی صبر کنید تا ما هم از نورتان استفاده کنیم. با آنها گفته می شود برگردید پشت سرتان و نوری از دنیا به دست بیاورید. برین از دنیا همزونجی که زیاد دستپش نلگده بودین همزونجی یگو کندل یگو چراغ یگو چیز لایت تارچ مارچ نیه مگر نازی لایت نمیچله نور خود تو باید باشه. پس بینشان دیواری زده می شود که دری دارد. محوطه داخلیش بهشت است و محوطه بیرونیش جهنم. همونطور که به حیثیت منافق موم یک دنه دیوال زده برور بهشتی نشان میده درون جهنمی. یعنی می اگزیکت سیچویشن اونجی منیفست میشه. مگر تو ما میتر بودی نه دو درون خوب پر جهنم نبودی برو نشان میده خوب هستم. خیلی متشکرم بفرمایید. منویج در تو مفاهمه چش. استغفر الله ربی و اتوب الیه. آنها مؤمنان را صدا میزنند مگر در همه صحنه ها ما شما نبودیم؟ در جلوس هم رفتیم قش شما، در جلسه نبودیم قش شما، در اونجا ما نبودی، در دواخانه پلیز مورم کویکن. آنها مؤمنان را صدا میزنند مگر در همه صحنه ها با شما نبودیم؟ در زو جنگ ما قشم نرفتیم؟ مؤمنان میگویند چرا بودین ولی شما خودتان را به بلای نفاق گرفتار کردید. انفکشن شما رو لگید نفاق که برون شما مؤمن بود درون شما کافر. در انتظار نابودی اسلام بودید. نشته توالی گو اسلام خراب نشته توال را باز انتظار کنی بری نماز بخانی یار دیگه. در همه چیز شک کردید و یقین نرسیده بودین شما. آرزوهای پوچ فریبتان داد و شیطان با وعده آمرزش الهی گولتان زد. خدا مهربانه پروانه نیست شیطان. خدا مهربانه کم دیگم نفاق تا بالاخره فرمان مرگتان از طرف خدا رسید. بنابراین امروز در عوض رهایی از آتش نه از شما چیزی پذیرفته می شود نه از بیدین ها. اونایی کافر بود خو کافر بود نه شما هم قد از اونا گردین دیگه که یگو کار کنم یگو چیز بگم یگو چیز بیدم مرا فاره نه.
جایگاهتان آتش است و همان هم همدمتان و آن بد سرانجامی است. آیا وقتش نرسیده که دلهای مسلمانان به یاد خدا و آیه های سراسر حق قرآن نرم بشود؟ آیا وقتش نرسیده که دلهای مسلمانان به یاد خدا و آیه های سراسر حق قرآن نرم بشود و مثل اهل کتاب نباشند که قبل از آنان زندگی می کردند؟ آن اهل کتاب چون مدت عمر به نظرشان زیاد آمد، دلهایشان سفت و سخت شد و خیلی هایشان به انحراف کشیده شدند. فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون. قست فسق. مردان و زنانی که صدقه و خمس و زکات می دهند، یعنی تمام زیره قرض حسنه که در کانتکست ازی که هر چیز که کتگری مایه، صدقه مایه، زکات مایه، خمس مایه، خیرات مایه، هر چی که مایه تمام شرمگه که تو قرض حسنه دادی، دزو رفرنس دادی. مردان و زنانی که صدقه و خمس و زکات می دهند و در کل آنانی که کارهای خوب پیش خدا پسنداز می کنند، آنچه می دهند به برایشان چند برابر می شود و پاداشی ارزشمند دارند. ان المصدقین والمصدقات. زن و مرد جدا که دفتر کسی حساب خود صدقه می ده. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. اس میں بہت اضافہ ہو جائے گا. Dear parents and teachers, I would like to take a moment here to relate with this, something from this book of Sheikh Imran Hussain, Methodology for Study of the Qur'an. Chapter 3 says, preparation for study through promptly acting in accordance with what is understood in the Qur'an. यानी कि मैं सालों पढ़ूं, पढ़ाई करूं, PhD ले लूं कुरान, फिर मैं समझना शुरू, नहीं, आसान है ना. हमने इसको आसान बनाया है तो कोई है इस पर गौर करने वाला? तो जैसे ही समझ आ जाती है फौरन अमल स्टार्ट, जितना समझ में आया. ये तरीका है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान. मसलुल लज़ीना हुम्मिलु तौराता थुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फारा बिअस मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन. The likeness of those who are entrusted with the law of the Torah yet applied it not. تورات را میخوانند، تمام روز میخوانند مگر اپلای ننن. is as the likeness of the ass carrying books. یک خر لود کتاب را برده رایه زبیده. Wretched is the likeness of folk who thus betray the revelation of God. लानत हो उन पर जो इस तरह की आयत को इस तरह से खयानत करते हैं. And Allah guides not the wrongdoing folk. Surah Al-Jum'ah, ayat number 5. Who sent down the Qur'an? He who sent down the Qur'an to Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam also sent down the Torah to Nabi Musa alayhi salam. Those of the followers of Nabi Musa who received the Torah and studied it and did not act in accordance with its guidance incurred the divine wrath to such an extent that he likened them in the above verse to donkeys with a load of books on their backs. The student
who embarks on a study of the Qur'an is thus advised to always try to act promptly in accordance with its guidance in order to qualify to receive knowledge from Him, who is the source of all true knowledge. जितना समझ में आए वो करो, पर मैं तुमको दूसरा समझाता हूँ. नहीं जी, मैं जरा पढ़ रहा हूँ, प्रिंट बना रहा हूँ, नया new I'm collecting, I've got a lot of books all about Qur'an. حق دسرت قدس Qur'an. A particularly obnoxious example of this Israelite failure. ये قوم يهود کلانترین مثال چی بیدم کی وحی الهی را تایپایزد یعنی ورا فالو نکد. یک نکته را to act in accordance with the divine guidance sent down in the Torah is the prohibition of riba. لا تأكلوا الربا لا تقربوا الزنا لا تأكلوا مال اليتيم. direct لا, no, don't, نزدیکم نموری. lending and borrowing money on interest. It was prohibited. It is prohibited. It will be prohibited. The Qur'an has referred to their abandonment of divine guidance, prohibiting riba. وَأَخْذِهِمِ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالُ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. They took usury, although it had been forbidden to them, and they thus wrongfully devoured of other people's possessions. लोगों के माल को खा लेते हो. And for those from among them who continue to deny the truth, we have readied grievous suffering. Surah An-Nisa, ayat 161. If those who betrayed the Torah by failing to act in accordance with its guidance are likened to a donkey with a load of books on its back, it is possible that those who fail to act in accordance with the guidance in the Qur'an would be considered any different. Can such a people qualify to be guided by Allah Most High as they attempt to study the Qur'an? The very last revelation in the Qur'an to come down with Angel Gabriel to Prophet Muhammad alayhi salam was the revelation commanding the total and complete eradication of riba. The most well-known form of riba is usury. It means borrowing and lending money on interest. But there is also riba in the bogus and fraudulent Zionist-sponsored monetary system of paper, plastic, and electronic money. The revelation warned of a declaration of war from Allah and His Messenger against those who refuse to give up riba. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. And if they do not stop the riba, then be warned of war against you from Allah and His Messenger. Surah Al-Baqarah 279. Nabi Muhammad alayhi salam went on to curse all four and to declare that they were all equally guilty. The one who takes riba, the one who gives riba, the one who records the transaction, and the two witnesses. La'nat bahar charshi. For references for all of the above, this book, The Prohibition of Riba in the Qur'an and the Sunnah, which is a reference to this book of Shaykh Imran, which completely explains why the riba was prohibited. Most Muslims, this book was written because most Muslims have no idea what riba, where is the riba?
It's everywhere. The whole monetary system is based on riba. Your banking system is based on riba. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا. بندیش رو بیدی بگه من خدا را قرض دادم. Account دیگه. That's not riba, that is sadaqat. And the counter to the system of riba is the system of sadaqat. مردان و زنانی که خمس و صدقه و زکات میدهند و در کل آنانی که کارهای خوب پیش خدا پسنداز میکنند، آنچه میدهند برایشان چند برابر میشود و پاداش ارزشمند دارد. کسانی که نقش ایمان به خدا و پیامبرانش را در زندگی پررنگتر کردند، از نظر خدا در رتبه آدمهای با صداقت و شاهدان اعمال مردمند و پاداش و نورانیتی مثل آنها دارند. ولی کسانی که بیدین شدند و آیه ها و نشانه های ما را دروغ دانستند، جهنمیان. افسوس. بدانید زندگی دنیا اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی اموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا خلاصة إلا متاع الغرور. اولاد में खाने में امو की نداره اولاد و خانه صرف چیز کار نمیتونه دارو غرور نمیتونه. بدانید زندگی دنیا فقط بازیچه، سرگرمی، تجملگرایی، فخر فروشی به همدیگر و زیاده خواهی در اموال و اولاد است. زیاد چونه خوبه بخیر. درست مثل بارانی که از گل و گیاه عمل آمده از گل و گیاه عمل آمده از آن کشاورزان خوششان بیاید، ولی مدت بعد پژمرده می شود و می بینی که زرد شده است. آخر سر هم خس و خاشاک می شود. در آخرت عذاب سخت برای دنیا پرست هاست و آمرزش و رضایت خدا برای عبرت گیرنده ها. بله، زندگی دنیا فقط وسیله گول خوردن است. غرور اینجا بازی خوردور مگه. سبقت بگیرید از همدیگر، سابقو، برای رسیدن به آمرزش خدا و بهشتی که به پهنای آسمان و زمین است و برای کسانی آماده‌اش ساختند که خدا و پیامبرانش را باور کردند. این لطف خداست که به هر کس شایسته بداند میدهد، زیرا خدا لطف بسیار دارد. هر حادثه‌ای بخواهد در زمین یا برای خود شما اتفاق بیفتد، قبل از آن که به وجودش بیاوریم در کتاب ثبت است، که البته این کار برای خدا آسان است. تا از آنچه از دستتان می رود سرخوردن نشوید و به آنچه خدا به شما می دهد سرخوش نشوید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. فوت شد از گیرت رفت ازو تنشن نگر. ولا تفرحوا بما آتاکم. اینا البزنزو ماینه والله لا يحب كل مختال فخور. خدا
خیال بافهای خودپسند را دوست ندارد. حالا این خیال بافی اگر ما بریم طرف ازی کاروباری پیسه چپایی، پیرامید سیستم، خیال بافیه. حالا که باید وزیری خود نوشته دیگه نه. او مگه excuse me، او که مایه او که مور اردوش ده کتاب نوشته. خدا خیال بافهای خودپسند را دوست ندارد. همان کسانی کیه خیال بافهای خودپسند؟ همان کسانی که بخل می‌ورزند. نیه به خدا دیگه، کاش که ما بود بخل می‌ورزند، یعنی شیرینگ رامو که نلکه آوش جاری مضبوط بند کدر. او بابا it's joy, let it go. همان کسانی که بخل می‌ورزند و دیگران را هم به بخیل بودن تشویق می‌کنند. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. Save it in the account. Increase. ما میگم invest، ما میگم نه. Save in the account. همان کسانی که بخل می‌ورزند و دیگران را هم به بخیل بودن تشویق می‌کنند. هر کس از ایمان و انفاق رو بگرداند، بداند که فقط خدا بی نیازی ستودنی است. خدا کو اسکی کوئی غم نیه. ما پیامبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم. همچنین کتاب‌های آسمانی را فرستادیم و دین را که معیار سنجش است تا مردم به عدالت رفتار کنند. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط. آهن را در ساختن تجهیزات نظامی و غیر نظامی به درد میخورد آفریدیم تا خدا معلوم کند کسانی را که از ترس عذاب ندیده دین الهی و پیامبرانش را یاری میکنند و تا زیرا خدا نیرومند شکست ناپذیر است. نوح و ابراهیم را برای راهنمایی مردم فرستادیم و در نسل آن دو نعمت پیامبری و کتاب آسمانی را به امانت گذاشتیم. بعضی هایشان راه درست را پیدا کردند ولی خیلی هایشان منحرف شدند. بعد به دنبال آنان پیامبران دیگرمان را یکی پس از دیگری آوردیم تا اینکه عیسی ابن مریم را فرستادیم. به او انجیل دادیم و در دل پیروانش انداختیم که به همدیگر محبت و مهربانی کنند. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. رؤوف الرحیم. رأفة و رحمة ایک کائنڈنس ہے، ایک کمپیشن ہوتا ہے. و رہبانیتاً، البته نوعی گوشه‌نشینی و ترک دنیا هم از خودشان در آوردن. ما گفتم شما بسیار جنتل و کاین باشین. باز اونا گفت خود دیگه ما باید از بازار دست قربال کنی، دیگه از حکومت هم دست قربال کنی. ما میگم نه، همونجی منده کوشش کن که به هم یک نفرم ده مگه کمک، تو میگی من کمک رحم که بلیک دیگه توی کرتا زندگی رو خانه و خاندان رو لده که اینج نمشه رحم. البته ما آن را برایشان واجب نکرده بودیم. درست است که انگیزهشان از گوشه‌نشینی به دست آوردن رضای خدا بود، ولی حدش را آنطور که باید و شاید رعایت نکردند. منگ جور شو مگر تو بس خلق گیله دی خب باز نشد نه. در نهایت
پاداش مؤمنان واقعیشان را دادیم، اما خیلی هایشان منحرف شدند. مسلمانان در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید، اوشم باشه و به پیامبرش ایمان واقعی بیاورید تا از رحمتش دوچندان به شما عطا بکند و نور درخشان جلوی پایتان بتاباند که به برکتش در مسیر درست راه بروید و تا اینکه بیامرزدتان که او آمرزنده مهربان است. این پاداش دوچندان برای آن است که اهل کتاب خیال نکنند مسلمانان حتی به تکی از لطف خدا دسترسی ندارند. آخر لطف همه‌اش دست خداست و به هر که شایسته بداند میدهد، چون خدا لطف بسیار دارد. رؤوف الرحیم فارسی را به تکمیل رساندیم. الحمدلله. And finally going to the Surah Al-Mujadila. Surah Al-Mujadila is the pleading woman. یک زن پلید منه در سمجو در زبان امروزنا در درنشتا که حق مر بیدین رست کن کار از مرا ورمگا مجادله. بسم الله الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. In the name of God, the mercy giving, the merciful. Number 1 ayat. God has heard the speech of the woman pleading with you about her husband. شکایت مونه که husband از من انت ظلم کرده بل از من. And complaining to God. God hears whatever you both discuss. God is alert, observant. Those among you who back away from their wives. السکار مونه یک مسئله شده بود. There was the particular issue was that there was in the Arab it was a tradition that they would call ke tu jai madarma, and then they would not touch her, and she would be like madhujaborum, nobody else is marrying me, you are not touching me. Then who am I? I'm not your mother. But she says ma guftam az danim bursa tu jai madarim bas. Those among you who back away from their wives even though they are not their mothers. Their mothers are only the ones who gave birth to them, are making a dishonorable statement as well as twisting things around. Yet God is pardoning, forgiving. The ones who back away from their wives as if they were their mothers, then retract whatever they have said. लेकिन पशेमान मशा कि ओह मैं चीज़ गुफ्तुम तुझे मदर में यमित गुफ्तुम. If they want to take it back now, there's a penalty for it. The ones who back away from their wives as if they were their mothers, then retract whatever they have said, should free a captive. یک رزبندی آزاد کنه before either of them may touch one another, that you are instructed to do. God is informed about anything you do. Whoever does not find such a captive to free, there is no available, should then fast for 2 consecutive months, Duma roza, before either of them may touch one another. As nazdik hone se pehle. Anyone who is still unable to conform, ki ye karam rozam namitanam begrum, for whatever reason, should then feed 60 paupers. Miskin و فقیر را 60 نفر را نان دادنی. That is laid down so you may believe in God and His Messenger. Such are God's limits, hududullah. Disbelievers will have painful torment. The one who want to limit God and His Messenger will be restrained just as those before them were restrained. We have sent down clear signs
disbelievers will have disgraceful torment. Azabun muhin. Someday, God will raise them all up again and notify them about anything they have done. يَوْمَ يَبْعُثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. God has calculated it while they have forgotten it. God is a witness of everything. أَحْسَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Have you not considered how God knows whatever is in heaven and whatever is on earth? No private conversation ever takes place among three persons unless he is their fourth. हर से नफर की बहन खुमगा, the fourth is he. Nor among five unless he is their sixth. Nor any number less than that, nor greater unless he is with them, wherever they may be. Then on resurrection day, he will notify them about whatever they have been doing. God is aware of everything. Inna Allaha bi kulli shay'in alim. Have you not considered the ones who, even though they have been forbidden to carry on any intrigue, still go back to what they have been forbidden to do and conspire out of sin and enmity? Conspiracy theory? No, it's conspiracy fact. Mal'unin, why are you conspiring, thinking that God is not hearing you? And in defiance of the messenger, whenever they come to you, they greet you the way God never greets you. And tell themselves, should God not punish us for what we say? Hell will be enough for them. They shall roast in it, for it is such an awful goal to have. You who believe, whenever you confer with one another, do not conspire out of sin and enmity. Ayat number 9. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعيسة الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. مناجات की ना मने तो basically conspire मने यानी 1 to 1 कब से नहीं हो तो किसे न नफर खबर नशना ये मगा conspiracy शुक यानी تناجوا यानी مناجات कि 1 to 1 तो بسیار رازدارانه secret society وری गप मिज़ने مگه confer البته مناجات کنین conspire کنین virtuously and through a sense of duty कि बादशाह بیا انفاق फल صدقات तमाम जाए पिलाओ yes good. Heed God before whom you will appear. Intrigue comes only from Satan. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بزارهم شيئا إلا بإذن الله. Intrigue comes only from Satan, so he may sadden those who believe. Secret society, conspiracy activity ना बरेज़िए कि मोमिनीन रगमगिन कना उन्हें नाउमीद कना कि नहीं है जो उम्मीद नहीं दुनिया खराब शुदी तमाम द कंट्रोली हज़िना है. Yet he will not harm them in any way except with God's permission. नाउमीद अगर खुदा बेखाए नाउमीद मुझे लेकिन शैतान और कार करना हर कंस्पिरेसी करना हर की साजिशा और करना मोमिनीन रमे खाया कि डिस्टर्ब करना वो बस टेस्ट ज़रूरी है डिस्टर्ब मुझे है ना. So on God let believers rely.
وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Wakil is he. So مغنم فهمي صاحب تو دیگه میره. You who believe, whenever someone tells you to take room at any session, then take room. God will make room for you elsewhere. When it is said, move on ahead, then move on up. God will raise those of you who believe in ranks as well as the ones who are given knowledge. God is informed about anything you do. You who believe, whenever you confer with the messenger, offer some sort of charity before you confer with him. That will be better for you and purer besides. Yet if you do not find anything to give, God is still forgiving and merciful. Are you worried about proffering some charity before your consultation? If you do not do so, God will turn towards you. So keep up prayer and pay the welfare tax, which is zakat, and obey God and His messenger. God is informed about anything you do. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. Before you consult and bring your issue to discuss, give some sadaqat. Have you not considered those who make friends with the folk whom God is angry with? غضب خدا گرفتار تو خزو اندوالی نی. They are neither on your side nor yet on their own, and they perjure themselves while they knew it. God has prepared severe torment for them. With them anything they do is evil. They have taken their faith as a disguise and obstructed God's way. एक पर्दा बड़ी जोर करता है दीन रा. They have taken their faith as a disguise and obstructed God's way. They will have disgraceful torment. Neither their wealth nor their children will help them out in any way with God. Those will become inmates of the fire. They will remain there forever. Someday God will raise them up all. Someday God will raise them all up together, and they will swear to Him just as they have sworn to you. They reckon they will get something out of it. They are such liars. Satan has won them over. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. Satan has won them over and made them forget to mention God. أولئك حزب الشيطان. Those are Satan's party. In ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Yet Satan's side will be the losers. Those who would limit God and His messenger are the vilest sort. God has written, كتب الله I shall prevail لأغلبن أنا ورسلي. I shall prevail, both I myself and my messengers. إن الله قوي عزيز. God is strong and powerful. Final ayat of the Al-Mujadila. You will not find any people who believe in God and the last day showing affection for anyone who places limits on God and His messenger, even though they are their own fathers, their sons, their brothers,
or anyone from their family connections. اینجی زد تمام blood relatives را پس کرد. از رای خدا تر پس نه blood relatives پس کو. With those he will engrave faith on their hearts. اونا کی کارمانا که از blood relations هم تیر مشه بخاطری امر اله faith که است دا اونجی کرتا نقش مشه دا بلی دیلزنا. Assist them with the spirit from himself و بروح منه अपनी तरफ से spiritual inspirational help and will show them into gardens through which rivers flow to live there forever. God will approve of them while they will be pleased with him. Those are on God's side. God's party are those who shall be successful. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم المفلحون. صدق الله الرؤوف الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alameen for this قراءة Qur'an and the ختم ترجمة Qur'an در سه زبان و تشریش دا آزرگی. This was the 24th night according to the moon calendar, the imprecise holy calendar of Qamar or Hijri Qamari. A preparation for studying and understanding the Qur'an directly. وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله.